السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ کیا آپ نے غور کیا کہ ہمارا معاشرہ کس قدر بگاڑ کا شکار ہوتا جا رہا ہے؟ لوٹ مار عام ہو چکی ہے۔ چند ہزار روپے کی خاطر اگلے بندے کو شوٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب تو فیملی کا بھی لحاظ نہیں رکھا جاتا، بچوں کا بھی لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے۔ موبائل کی خاطر شوٹ کر کے چلے جاتے ہیں، ذرا بھی احساس دل میں نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا قدم اٹھایا ہے۔ کرپشن کس قدر عروج پکڑتی جا رہی ہے۔ سرکاری ادارے ہوں یا غیر سرکاری ادارے ہوں، کرپشن کی بھرمار ہے۔ رشوت خوری عام ہو چکی ہے۔ انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہوا جج بھی بغیر رشوت کے فیصلہ نہیں کرتا ہے، اور وکیل صاحب بھی بغیر رشوت کے آپ کا کیس نہیں لڑتے ہیں۔ چور کی تو موجیں ہی موجیں ہیں۔ اسی طریقے سے ناپ تول میں کمی عام ہو چکی ہے۔ زبان پر جھوٹ بے تحاشا ہے۔ غیبتیں عام ہو چکی ہیں، منافقتیں عام ہو چکی ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ ناپاک ہو چکی ہے۔ ہماری زبان سے اللہ کا ذکر ختم ہو چکا ہے، قرآن مجید کی تعلیم ختم ہو چکی ہے، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا ختم ہو چکا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ختم ہو چکا ہے۔ آج معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اگر کوئی متقی پرہیزگار نظر آتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ متقی پرہیزگار وہ ہے کہ جس کو بھائی آج کے زمانے کے اندر موقع نہیں ملا۔ اگر اسے موقع ملے تو سب سے پہلے کرپشن کرنے والا ہی وہی ہے، سب سے پہلے داؤ لگانے والا ہی وہی ہے، ڈنڈی مارنے والا ہی وہی ہے۔ الا ماشاء اللہ، ہر بندے کو میں یہ بات نہیں کہہ رہا، لیکن الا ماشاء اللہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جو سہولیات ہونے کے باوجود، طاقت دولت ہونے کے باوجود، موقع ملنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں۔ ورنہ بھائی آج کے دور کے اندر متقی پرہیزگار آدمی وہی ہے کہ جس کو اب تک موقع نہیں ملا ہے، کیونکہ ٹماٹر بیچنے والا مزدور بھی ڈنڈی مارتا ہے، چوری کرتا ہے، اور انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والا جج بھی ڈنڈی مارتا ہے، رشوت لیتا ہے، اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ اللہ کا ڈر، اس کا خوف اپنے ذہن میں ہمیشہ، اپنے دل میں ہمیشہ وابستہ رکھو، دل میں رکھو، اور جب بھی بات کرو تو صاف ستھری اور سیدھی بات کرو۔ آج ہماری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ آج ہماری زبانیں ایسی ہو چکی ہیں کہ لوگ ہم سے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ آج ہماری زبانیں ایسی ہو گئی ہیں کہ لوگ ہم سے بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں۔ آج ہماری زبان ایسی ہو چکی ہے کہ لوگ ہم سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ تم جب بھی بات کرو تو سیدھی بات کرو۔ تمہاری گفتگو کے اندر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، گفتگو میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کسی کی غیبت نہیں ہونی چاہیے، منافقت نہیں ہونی چاہیے، تمہاری زبان سے کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ جب بھی بات کرو تو صاف ستھری بات کرو، اچھی بات کرو۔ اگر تم اچھی بات نہیں کر سکتے، تمہاری زبان پر گالی ہمیشہ برقرار رہتی ہے، یا طعنے برقرار رہتے ہیں، یا تم ہمیشہ اول فول بکتے رہتے ہو، اگر تم یہ اس پر عمل کرتے ہو تو پھر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ۔ تم جب بھی بات کرو، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بات کرے تو اچھی کرے، ورنہ بھائی مہربانی کر کے خاموش ہو جائے۔ یہ خاموش ہونا اس کا بہتر ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بات کرے۔ جب آپ کے اندر یہ صفت پیدا ہوگی تو یصلح لکم اعمالکم، اللہ پاک تمہارے بگڑے ہوئے جو معاملات ہیں، جو تمہارے الجھے ہوئے معاملات ہیں، اللہ پاک اس کی اصلاح فرما دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، چاہے وہ انجانے میں ہوئے ہیں یا پھر دانستہ طور پر ہوئے ہیں یا پھر غیر دانستہ طور پر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان گناہوں کی بھی معافی اللہ پاک تمہیں معاف کر دے گا۔ تو سامعین محترم، ایک وجہ بگاڑ